کیونکہ مجھے زندگی کا راز دکھایا گیا ہے اور میرے پیکر میں آگ روشن کی گئی ہے، اس لیے میں ایک ایسی نوا لے کر آیا ہوں جو سینے کو روشن کر دے۔ میں عشق کے لیے عہد شباب واپس لایا ہوں۔ میرا جاننے والا بھی مجھے جانے بغیر چلا گیا، اس نے بھی میرے شراب خانے سے اپنا پیمانہ پر نہ کیا۔ میں اسے خسروانہ شان دیتا ہوں، میں اس کے پاؤں کے نیچے کسرہ کا تخت بچھاتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے دلبری کی بات سننا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے روایتی شاعری کی چمک اور رنگ طلب کرتا ہے۔ کم نظر نے میری جان کی بےتابی کو نہ دیکھا، اس نے صرف میرا ظاہر دیکھا، میرے اندرون کو نہ دیکھا۔ میری فطرت نے عشق کو اپنے اندر سمو لیا ہے، میں نے تنکی اور آگ دونوں کو اپنے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ملک اور دین کے رموز منکشف کیے ہیں اور میری آنکھ پر سے غیر اللہ کا پردہ ہٹا دیا ہے۔ ہندی مسلمان صرف پیٹ کا غلام ہے، اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اور دین سے بیزار ہو چکا ہے۔ مسلمان کے اندر شان محبوبی نہ رہی، وہ فاروق اعظم، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی نہ رہا۔ اے مسلمان، تجھے اللہ تعالیٰ نے پاک ضمیر عطا فرمایا ہے، تیرا سینہ دین کے غم سے چاک چاک ہے۔ اپنی حکومت سے پھر حضرت صدیق اور حضرت عمر کا انداز تازہ کر اور صحرا میں کھلے ہوئے لالا پر سے باد صبا کی مانند گزر جا۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں سے حکمت ملے اسے لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل موجودات کے سردار اور صاحب ام الکتاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمیر پر سارے راز ظاہر ہیں۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات باری تعالیٰ کو بالکل بے پردہ دیکھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ربی زدنی علما کے الفاظ تھے۔ علم شیعہ ہی علم اسماء کی تفسیر ہے، یہی یسع ہے اور یہی ید بیضا۔ علم شیعہ ہی سے یورپ نے ترقی حاصل کی ہے، وہ اپنی حکمت کے ذریعے چھاچھ سے پنیر بنا لیتا ہے، مگر ہماری جان میں احساس کی لذت نہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خاکرہ کا ہر ذرہ الماس کے ٹکڑے کی مانند قیمتی ہے۔ کاروبار ملت کا نظم علم و دولت پر مبنی ہے، علم و دولت ہی سے قوم کا وقار ہے۔ علم سینہ احرار سے حاصل کر اور دولت سینہ کوثار سے۔ اس کائنات کے پیکر میں خنجر گھوم، یہ سومنات کی مانند اپنے شکم میں بہت سے گوہر رکھتی ہے۔